بس ایک ماضی کی ریل ذہن میں چلنے لگی تھی، جس وجہ سے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی اسی گلستان کا مالی تھا، چوکیدار تھا، اس ارادے سے کہ یا اللہ ایک وقت آئے کہ میں اس گلستان میں، اس چمن میں طرح طرح کے رنگ برنگے پھول اور پھل دیکھوں۔ الحمدللہ آج آپ کی صورت میں میں وہ دیکھ رہا ہوں، اس لیے میرے ذہن اور دل میں آپ کے لیے دعا کا ایک خصوصی چشمہ پھوٹا، تو اللہ میری اس دعا کو قبول فرمائے۔ آج آپ جس ایجنڈا پر جمع ہیں، حضرت حافظ سعد امین صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک طویل داستان ہے کہ اس کو قائم رکھنے کے لیے، آج تک یہاں تک پہنچانے کے لیے کتنا مقابلہ کرنا پڑا، کتنے الجھاؤ آئے جن کو سلجھانا پڑا، حتیٰ کہ 2-3 سال تو انتہائی خطرناک نتائج تک بات پہنچ چکی۔ اللہ کے کرم سے اللہ کریم نے اس میں مدد فرمائی، ہم کامیاب رہے اور یہ چشمہ آج تک جاری رہا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چشمے کو سیراب رکھیں، اس میں ضعف، نمی، کمزوری، کمی واقع نہ ہو، بلکہ اس کی لہریں ہر سال پہلے سے زیادہ ٹھاٹھے مارتی ہوئی نظر آئیں۔ تو 22 اکتوبر کو یہ منظر ہم نے مل کر، سب نے مل کر انتہائی محنت اور مشقت سے دیکھنا ہے۔ محنت اور مشقت کے بغیر تو کبھی ثمرات نہیں ملتے، اس لیے سمجھایا گیا تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں، باندھو کمر کے دور یہ منزل کا غم نہیں ہے، بادباں درست و ساحل کا غم نہیں، سر پہ ہے خدا تو کسی مشکل کا غم نہیں ہے، وقت ذرا باقی تو حاصل کا غم نہیں۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہم محنت کریں، زراعت کریں تو انشاءاللہ ڈالیاں پھلوں سے لٹ جائیں۔ اس کے لیے بار بار رپیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہر سال آپ پبلسٹی کے اعتبار سے، اشتہار بازی کے اعتبار سے، میڈیا پہ چلانے کے اعتبار سے، مساجد میں اعلانات کے اعتبار سے، پھر باہمی ملاقات کر کے دعوت دینے کے اعتبار سے، یہ سارے پروگرام آپ کے ذہن میں ہیں، صرف بات یہ ہے کہ ان کو عمل میں لایا جائے۔ میں نہیں کہتا اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ دو، وہ کرتے رہو، مگر جو وقت چلو ٹھہر کے کرتے ہیں، ٹھہر کے کرتے ہیں، یہ وہ معاملہ نہیں۔ یہ ہے جس پبلسٹی کا، دعوت کا، کامیابی کے لیے جو بھی فارمولہ اور ہنٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو کر گزریے۔ ہمارے ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دفعہ میں نے یہ عمل بھی کر دیکھا
تنظیمی جنون تھا. ایک جماعت کو ایسے دیکھا بھی تھا. تو میں چاہتا تھا کہ ہمارے سامعین جو خطباء کے نام سے مانوس ہو کے آتے ہیں، یا فلاں کس وقت آتا ہے، فلاں کی تقریر کس وقت ہے، اب بھی لوگ پوچھتے ہیں. اس کا رواج کم کرنا چاہیے، بلکہ ختم کرنا چاہیے. اشتہار لگا مرکزی جمعیت اہل حدیث کا جلسہ ہے، اہل حدیث یوتھ فورس کا جلسہ ہے، جمعیت اساتذہ کا جلسہ ہے، بس دیوانہ وار پوچھنا چاہیے. یہ نہیں کون سا خطیب ہے، کون سا خطیب نہیں ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب نظم سے تنظیم قائم ہو. یہ ایک بات میں تنظیم میری زبان پہ آیا. تنظیم کے لفظ سے ویسے بھی آپ بھی دیکھتے ہیں کوئی اچنبھا بات نہیں کہ صرف مجھے پتا ہے. تنظیم ہی کو بنانے کے لیے بچپن لگایا، تنظیم کو بنانے کے لیے جوانی صرف کی. تنظیم کو ہی بنانے کے لیے اب اس عمر میں پہنچ چکے ہیں، مگر جوش، جذبہ، تانگ امید، تمنا، آرزو وہی ہے کہ تنظیم کو اس صورت میں دیکھے. بدقسمتی سے اس ماں کے گھر سے کبھی بڑا بیٹا چلا گیا، کبھی چھوٹا بیٹا چلا گیا، ناراض ہو کے کبھی کوئی بیٹی چلی گئی، کبھی کوئی چھوٹا بھائی ناراض ہو کے چلا گیا. سب نے شوق پورے کیے، مگر یہ ماں کے کمرے میں رونق اسی طرح ہے جس طرح ہمارے گھروں میں سب کمروں میں سب سے زیادہ رونق ماں کے کمرے میں ہوتی ہے. کس کس کو جنون پیدا نہیں ہوا، کس کس کو شہرت کا ہیضہ نہیں ہوا، کس کس کو اپنی مسجد بنانے کا ہیضہ نہیں ہوا، کس کو اپنے آپ کو لیڈر کہلانے کا ہیضہ نہیں ہوا. جس پہ شیطان نے وار کیا اس نے کو چار باتیں کھڑی کر دی، میں آپ فلاں فلاں، اس نے کہا ہاں مزہ آ گیا، بڑی گل ہے. وہ تو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو گفتار سن کر کر کے لوٹ پوٹ ہو جائیں. عقل مند، فہم و فراست کے مالک، فطین اور ذہین لوگ الفاظ پہ نہیں جاتے، گفتار پہ نہیں جاتے، وہ کردار پہ جاتے ہیں کہ کسی کے مثبت انداز کی محنت کے ثمرات اور نتائج کیا ہیں. آپ مجھے نہیں بتا سکتے، بالکل بھی نہیں بتا سکتے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت کے سبب یا انہوں نے اپنے مفاد کی وجہ سے کسی ورکر کو قربانی کا بکرا بنایا. آج تک ایسا نہیں ہوا. قرآن و سنت کے مطابق 500 اراکین شورا کے مشورے سے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اس طرح کے کیے فیصلوں میں منفی نتائج برآمد نہیں ہوتے. مجھے ایک وہ لیڈر بھی یاد ہے، گاڑی میں بیٹھا تھا، مال روڈ پہ احتجاج تھا، ٹرک پہ ایک ورکر اپنی پارٹی کے پرچم کا لباس بنا کر جھنڈا پکڑ کر بڑے جوشیلے انداز میں تڑپ رہا تھا، اور وہ جس کے لیے کہہ رہا تھا جیے بھٹو جیے بھٹو، آئے بھٹو جیے بھٹو، اسی بھٹو نے جب اس کو دیکھا تو کہا اگر اس جوان کو گولی لگے اور یہ تڑپ کے نیچے گرے پھر ہماری تحریک پنپے گی اور عروج پہ جائے گی. الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت کبھی بھی اس منفی سوچ میں گرفتار نہیں ہوئی. جب بھی سوچا ورکر کی عزت کا، احترام کا اور اس سے محبت کا اظہار کیا ہے، اس کا دفاع. تو پھر ایسی مشفق ماں کو چھوڑ کر، رحم دل ماں کو چھوڑ کر ہم جس تنظیم میں شامل ہوتے ہیں
تھوڑا سا رنگ روپ آتا ہے، تو صرف اور صرف اس ناراضگی کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ جائیں گے ہمارے رنگ روغن میں فرق آئے گا، ادھر تو ہمیں ملا کچھ نہیں، وہ فوراً ہمیں دل لگا۔ اللہ اکبر! یہ تنظیم کے ساتھ محبت نہیں ہوتا، یہ تنظیم کا گلا دبانا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی جماعت، آپ کی تنظیم وہ تنظیم ہے، جب میں نے اس تنظیم کا دامن تھاما میرے پلڑے میں کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ میرے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی۔ یہ مذہبی جماعت تھی، فرق کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، الفت کی بنیاد پر سب نے قبول کیا۔ آج میں آپ کے سامنے اس جماعت کا سینئر نائب ناظم اعلیٰ بنا بیٹھا ہوں، اور میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں، اہل حدیث یوتھ فورس ٹالی والی مسجد کے محلہ سے لے کر آج تک ایک دفعہ بھی میں نے کبھی کسی منصب کی نہ امید کی ہے، نہ آرزو کی ہے، نہ اپیل کی ہے۔ اور جماعت ورکر کو عزت کیا دیتے؟ پھر میں اکیلا نہیں، رانا شفیق آپ کے سامنے، حافظ یونس آپ کے سامنے، عبدالرشید حجازی آپ کے سامنے، اور میرے ذہن میں پورے ملک کے اضلاع موجود ہیں جہاں کے میرے صدر سیکرٹری یوتھ فورس کے تھے، آج وہ اضلاع کے امیر بنے بیٹھے۔ یہ ورکر کی عزت نہیں ہے؟ ہمارے ایک ورکر سے، شاید میں نے پہلے کہیں بات کی ہے، ہمارے ایک ورکر سے ایک سپاہی مر گیا، احتجاج تھا، وہ 500 والا بازار تھا، اس نے ایک لاٹھی پکڑی، ماری، ارادہ تو نہیں تھا، سر میں لگی، اس کی آئی ہوئی تھی، وہ مر گئی، تھا بھی شیعہ۔ دفتر میں اطلاع آئی، میں اور میاں صاحب نجمی صاحب گئے، ایک رات میں اللہ کے حکم اور فضل سے، ایک رات میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بہرحال ان کا تقوی، طہارت، اخلاص اور پولیس سے الیک سلیک جس حد تک ان کی ٹھیک کاریں آئی، 230 آدمی انہوں نے نامعلوم رکھے ہوئے تھے کہ جس کو چاہیں گے جس کو پکڑ لیں گے، جو نامزد تھے کچھ پکڑ لیے کچھ چھوڑ دیے، سیل شدہ، ہماری محنت اور خلوص میں اللہ نے برکت ڈالی، سیل شدہ جو ایف آئی آر تھی، اے ایس پی کے رینک نے در پردہ ہمیں وہ فوٹو اسٹیٹ کر کے دی، ہم نے ان سب کو اطلاع کر دی، آگے پیچھے ہو گئے، اتنی دیر میں ہماری بات طے ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ورکر کے ساتھ والہانہ محبت ہے، اور یہی ورکر ہیں جو کل عہدیدار، منصبدار بنیں گے۔ کل مستقبل قریب میں کن کو معلوم تھا کہ ہم ان سیٹوں پر بیٹھیں گے؟ آج ہمیں کیا معلوم ہے کہ ہمارے جانے کے بعد آپ میں سے کون کن کن سیٹوں پہ بیٹھے گا؟ مگر بیٹھے گا وہی جو تنظیم کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کام کرے گا۔ جب آپ کی تنظیم ہوگی، ایک مثال دے رہا ہوں، بندوں کے لیے نہیں، مثال میرے ذہن میں اچانک بندروں کی آ گئی ہے۔ کالا باغ کی طرف گئے ہوئے تھے، ہم سے ایک گاڑی آ گئی، ادھر پہاڑ تھا، ادھر جنگل تھا، جنگل سے درختوں سے نکل کے بندر باغ کے جنگل پہ جا رہے تھے، اوپر پہاڑوں پہ۔ ایک بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا، یقین جانیے اس کے منہ سے چھوٹی سی چیخ چی کر کے نکلی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم پہاڑ کے اوپر سے کہاں سے کتنے پتھر آ رہے ہیں، دھڑل دھڑل دھڑل، ان کی سکرین، چھت، بونٹ، ڈینٹ ڈینٹ ڈینٹ۔ ہم نے بھی قدرتی پیچھے کو گاڑی نہیں تھی، فوراً پیچھے بگائی، صبح کا ٹائم، ہم بچ گیا، ہمارے کوئی نقصان نہیں۔ اس وقت جو میرے ساتھ ساتھی تھے، میں نے ان کو کہا تھا، کبھی ہمارے اہل حدیث یوتھ فورس میں، اس وقت میں یوتھ فورس کا کام کرتا تھا، پرانی بات ہے، میں نے کہا کبھی ہماری
اہل حدیث یوتھ فورس میں یہ تنظیم آ جائے جو آج ان بندروں میں موجود ہے کہ ایک کی چیخ نکلی ہے، سب آپ خود جمع ہو گئے. ان کو فون کس نے کیا تھا پہاڑ پر؟ جنہوں نے انہیں میسج کیے تھے، واٹس ایپ کال چلائی تھی. چیخ سنی ہے، پتھر 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 آ گئے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا تنظیم اس کا نام ہے. ہمیں بندوں کو، شوگر کی بات تھی، سفر میں تھے، میں نے کہا ہمیں بندوں کو اس بندروں سے سبق سیکھنا. یہ سبق ہے، آدمی کہیں سے بھی لے سکتا. جب تنظیم ایسی بن جائے، ایک کی آہ نکلے، اس آہ کو ہمیں تبدیل کرنے کے لیے ورکر اور ذمہ داران، افسران، عہدیداران اس کے ساتھ دیں. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. میں اس وقت جو بچے میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں یا مشورہ کرتے ہیں، یا سیلاب میں جو اہل حدیث یوتھ فورس کی آپ کی جماعت کی جو کارکردگی ہے، جب میں اس پہ نظر دہراتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ تنظیم جو بندروں میں موجود تھی، میں کہتا تھا ہم میں آ جائے بندوں میں اس کے اثرات دیکھ رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں اس پوزیشن پہ لے جائے. وہ کب ہوگی؟ جب ہمیں باہمی محبت، احترام، الفت، مروت ہوگی. اور پھر اگر ہم اپنا رشتہ دیکھیں، آپس میں اپنا تعلق دیکھیں، تو میں یہ کہوں گا برما میں مسلمان کٹ جائے، چیچنیا میں مسلمان کٹ جائے، کشمیر میں مسلمان کٹ جائے، فلسطین میں مسلمان کٹ جائے، ہم یہاں تڑپتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. میں پوچھتا ہوں ہمارا آپس میں رشتہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے؟ جس طرح لا الہ الا اللہ میں کوئی فرق اور ضعف اور کمزوری نہیں، ہم نے یہ علم بلند کیا ہوا ہے اسی لا الہ الا اللہ کا، تو پھر ہمیں اپنے اندر بھی ایسی ہی مضبوطی اور ایسا ہی ایمان اور یقین رکھنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ پھر دنیا کی کوئی سیاسی یا مذہبی جماعت ہمارے مقابلے پہ آ جائے گی. آج میرا نوجوان جو تازہ فیلڈ میں آتا ہے، وہ چکنے چپڑے نعروں سے مانوس ہو جاتا ہے اور سوال کرتا ہے. یہ فیس بک پہ بھی آپ دیکھ لیں. اور بھائی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ